روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطری ہی، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، او كما قال علیہ السلام۔ ناظرین اکرام، اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کے لیے دو خوشیوں کو بیان فرمایا۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ کی تائید میں درۃ الناصحین میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ہے، پروردگار تو نے مجھے جو عظمت و شان عطا فرمائی ہے میرے علاوہ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے میرے پیارے کلیم، یہ بات درست ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کلام کیا، مگر سب سے آخر میں میرا محبوب آئے گا، اور میرے محبوب کی امت کی یہ شان ہوگی کہ وَأَنَا أَكُونُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْكَ، کہ میں تجھ سے زیادہ ان کے قریب ہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہے پروردگار وہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے پیارے کلیم، جب میں تجھ سے کلام کرتا ہوں تو میرے اور تیرے درمیان 70,000 پردے حائل ہوتے ہیں۔ فَإِذَا صَامَتْ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ، جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت روزہ رکھے گی، سارا دن بھوک پیاس سے وہ کاٹیں گے، اور جب افطاری کا وقت ہوگا تو افطاری کے وقت میں ان تمام پردوں کو اٹھا لوں گا۔ یعنی سحری اور افطاری کا وقت بڑا ہی بابرکت وقت، اس وقت کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اس وقت میں خاص کر افطاری کے وقت میں جمع دعا مانگنی چاہیے، ذکر و اذکار میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ذکر و اذکار اور جامع دعا اس وقت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔